نہ جان دینا مقصود، نہ جان بچانا مقصود، اللہ کے حکم پر آنا مقصود۔ یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو، جس دن یہ ذہن بن گیا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ مزاج بنانا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، اب معاشرہ بھی تو ہے، معاشرہ کہتا ہے کچھ اور۔ ہاں، تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ آج کی بات ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افق قدیم۔ واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افق قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو۔ بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ، میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں۔ اور سنو فَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ ارے پرانی باتیں ہیں یار، کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، کون سی داستانیں، کون سی کہانی بیان کر رہے ہو۔ ہاں یہ کہانیاں ہیں، قبر میں جاؤ گے منکر نکیر بیٹھے ہیں، ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں۔ حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، ہیں سود اللہ سے جنگ ہے، کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا، سچ میں برکت ہے؟ افق قدیم، پرانی باتیں ہیں یہ، 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا۔ نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو، قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے، تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر، نہیں کہتے تھے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی کلچر یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے، اکانومی۔ کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل؟ کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان؟ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا؟ امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر، کعبے کے اندر 360 بت ہیں، اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے، اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے، آ کر اپنی خرچے کرتا ہے، ہماری بکریاں خریدتا ہے، ہمارے کپڑے خریدتا ہے، ہمارا مال خریدتا ہے۔ بھئی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار۔ اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے، اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ افق قدیم، کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کیا، یہ کو ماننے والی بات ہے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کو پڑھ لو، تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست پالیں گے۔ اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی، میں تو سوچتا ہوں 1400 سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی۔ یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا، وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا، وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا۔ ہلکا سا ہوا چلتی ہے۔ میں جب نیا تبلیغ کے کام میں لگا تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، ہیں ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، یار ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں۔ بڑا عجیب واقعہ ان کا میرے ساتھ کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر، کیا کہتے ہیں، اجتماع میں جا کے بیٹھا تو اب لوگ ہی لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے۔ اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ گانا گاتے دیکھا تھا، تو لوگ کہیں یہ کیا کر رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اب
اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کے کچھ پوچھے. اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا, مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے. اب میرے سامنے وہ جنید غنی میرا دوست تھے, وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے, ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا, اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں, میں کیا کرتا ہوں. اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ, پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں ایک آدھ. اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں. اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے, ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا واہ, میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی, اس سے دوستی کر لو. اللہ کی شان. تو عزیز دوستو, یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں, جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں. اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی. اللہ چاہ کیا رہے ہیں, اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے, نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی. ہاں, اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے. ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے. ٹھیک ہے, میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا, یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں. میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا, یہ میرے لیے بنا ہے. اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا. ایسا ہی ہے, کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا, جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے. گھر کو چھوڑ دیجئے آپ, گھر ویران ہو جائے گا, بے قیمت ہو جائے گا. جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی, لوہے کے بھاؤ بکے گی. جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو کائنات بنی انسان کے لیے, یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے. یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں. انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل. اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا, مرغی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے, بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے, گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے, اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے, کچھ نہیں پتا. اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے, بس. یہی حال کافر کا بھی ہے. کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے, جتنے پہ وہ زندہ رہے. اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا, نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے.